اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. خوب، کل دوسرے نقطے میں ایک سوال کا جواب دیا گیا تھا. سوال یہ تھا کہ جن آیتوں کی تفسیر ہم نے پڑھی، خصوصاً سورہ زلزال کی اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 ظاہراً تھی، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قیامت والے دن انسان اپنے ہر اچھے برے چھوٹے بڑے عمل کو مشاہدہ کرے گا، مولانا دیکھے گا. ٹھیک، یعنی یہ ایک الہی قطعی قانون ہے. اللہ نے رؤیت اعمال، تجسم اعمال یا مشاہدہ اعمال کا مولانا قانون بنایا ہے. وہ قانون یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جو کچھ کرے گا وہ دیکھے گا قیامت والے دن. ٹھیک ہے نا مولانا؟ جی. اس کو انسان کے محاسبے میں لایا جائے گا، اس کا حساب و کتاب ہوگا. دوسری طرف قرآن مجید میں کچھ ایسے مسائل ذکر ہوئے ہیں، جیسے احباط ہے، تکفیر ہے، توبہ ہے، مغفرت ہے. مولانا یہ وہ مسائل ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے اعمال مولانا یا تو کبھی اچھے اعمال حبط ہو جاتے ہیں جیسے احباط میں، یا اچھائی کی وجہ سے برائی محو ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے تکفیر میں، یا توبہ اور استغفار کی وجہ سے اللہ عفو بخشش سے کام لیتا ہے، انسان کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو کیا یہ اللہ کے قانون کلی کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے؟ سوال یہ تھا کہ ایک طرف خدا کہتا ہے کہ قیامت والے دن تمہیں اپنے تمام اعمال دیکھنے ہوں گے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف وجوہات کی بنا پر یا مختلف صورتوں میں اللہ بندوں کی کچھ اچھائیاں یا برائیاں اس کے نام اعمال سے محو کر دیتا ہے. تو یہ تو قاعدے کلی کے خلاف ہو گئی بات. تو احباط و تکفیر و توبہ والی آیتیں یا یہ مسائل کیا ہے؟ سورہ زلزال یا سورہ لقمان کی جو آیتیں ہیں جن میں ہر عمل کے مشاہدے کی بات کی گئی ہے، کیا یہ اس کے ساتھ تعارض نہیں رکھتی؟ یہ دونوں باتیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا تھا کہ ہر قانون کلی میں استثناء کا امکان پایا جاتا ہے. جی. مشاہدے والی آیت میں اللہ نے ایک قاعدہ کلی بیان کیا ہے، ایک عمومی قانون بیان کیا ہے کہ مشاہدہ کرنا ہوگا. احباط و تکفیر و توبہ یہ اس کے استثناءات، یہ اس حکم کلی سے، اس قانون کلی سے کیا ہے مولانا؟ الگ ہے، مستثنا ہے. یہ کل کے سوال کا آج دوسرا جواب دیکھنا. پاسخ دیگر ان کے در مورد احباط و تکفیر در حقیقت موازنے و کسر. اور کیا لکھا ہے وہ؟ ہاں، و انکساری رخ میں دہل و درست مانند مطالبات و بدہیہ اس کے از یک دیگر کسر می شود، ہنگامی کہ انسان نتیجے ان موازنے را می بیند در حقیقت تمام اعمال نیک و بد خود را دیده است. همین سخن در مورد عفو و توبه نیز جاری است، چرا که عفو بدون لیاقت و شائستگی صورت نمیگیرد و توبه خود نیز یکی از اعمال نیک است. مولانا ایک دوسرا جواب
یہ دیا ہے کہ احباط و تکفیر یا توبہ وغیرہ کے جو مسائل ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ حقیقت میں ایک موازنہ ہے اور ایک کسر ہے۔ کیا ہے مولانا؟ ایک کسر ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پہ آپ فرض کر لیں میرے پاس ایک لسٹ بنی ہوئی ہے، آپ میری دکان ہے، میری آپ دکان پہ سامان لینے آتے ہیں مولانا، ہر چھوٹی بڑی کی چیز کی قیمت میں اپنے رجسٹر میں اپنی کاپی میں لکھ کر کے رکھ دیتا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ جی 6 مہینے 2 مہینے 1 مہینے کے بعد آپ آتے ہیں حساب کرانے کے لیے، ٹھیک، ہم نے حساب و کتاب آپ کا کیا، رقم نکلی، پتہ چلا کہ 5,000 روپے کا سامان آپ لے گئے ہیں، ٹھیک، آپ کو 5,000 دینا ہے۔ آپ سے میرے لڑکے نے فرض کر، آپ سے میرے لڑکے نے 1,000 روپیہ قرض لیا تھا یا میں نے لیا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ یا آپ میرے لیے اپنی جیب سے کوئی سامان لے کر کے آئے تھے، میں نے کہا بعد میں دے دوں گا۔ اب جب میں نے حساب و کتاب آپ کا کیا تو 5,000 میں سے فرض کر لو آپ نے کہا کہ 5,000 ہوا ہے نا، آپ نے 1,000 کا سامان منگوایا تھا، اس کو اس میں سے کم کر دو۔ آپ کا بیٹا 2,000 مجھ سے لے گیا تھا مولانا، 5,000 میں سے 2,000 کم کر دو، تو آپ کتنا دیں گے؟ 3,000 دیں گے۔ یہ 3,000 کل ہے یا جز ہے؟ کل حساب ہو گیا بھائی، کدھر؟ یہ حقیقت میں کیا ہے؟ یہ کسر بھی کیا ہے مولانا؟ کسر کے بعد بھی حساب کل ہے، نہیں ہے؟ جی ہم نے ہر سامان کی قیمت لے لی، ہم نے اپنا سارا پیسہ لے لیا، ہم نے کہاں چھوڑا؟ یہ ایسے ہی ہے کہ احباط و تکفیر و توبہ یہ گویا ایک طریقے کا ایک موازنہ ہے، ایک طرف آپ کے یہ اعمال ہیں اور دوسری طرف یہ چیزیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے کلی اعمال میں سے یہ امور اگر سامنے آئیں گے، احباط و تکفیر ہوگی، توبہ ہوگا، تو اسی کل میں سے مولانا کیا کیا جائے گا؟ کسر کر دیا جائے گا۔ تو یہ کسر حقیقت میں منافی نہیں ہے تمام اعمال کے مشاہدے کے، سمجھ رہے ہیں؟ کسر کر کے آپ کو دکھایا جا رہا ہے، گویا مولانا سب دکھایا جا رہا ہے، جی آپ کے نام اعمال سے کچھ اعمال کو حذف کر کے کسر کر کے دکھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو آپ کے سارے اعمال نہیں دکھائے گئے، بلکہ آپ کو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک دکاندار نے حساب و کتاب کرنے کے بعد مجموع میں سے 2,000 کم کر کے آپ سے لیا، اور حقیقت میں اس نے تخفیف نہیں دی ہے، آپ کو کوئی حساب نظر انداز نہیں کیا، کسی چیز کی قیمت چھوڑی نہیں ہے، تو کسر کر لیا قرض کی وجہ سے، یہاں بھی احباط کی وجہ سے کسر ہو گیا، کبھی تکفیر کی وجہ سے کسر ہو گیا، کبھی توبہ کی وجہ سے مولانا کیا ہو گیا؟ کسر ہو گیا۔ تو یہ ایک طریقے کا موازنہ ہے، ایک طریقے کا کسر ہے، کم کر دینا، حذف کر دینا، گھٹا دینا۔ تو یہ موازنہ اور تکسیر اصل میں تمام اعمال کا مشاہدہ ہے، کہ اس کے منافی نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں، قانون کلی کے خلاف یہ بات نہیں ہے۔ تو یہ ایک دوسرا جواب ہے، ٹھیک ہے مولانا؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں ہے جواب؟ جی مثال دی ہے، مثال سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک؟ چلیں دیکھتے ہیں کیا کہانی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ پاسخ دیگر ان کے دوسرا جواب یہ کہ در مورد احباط و تکفیر، احباط اور تکفیر کے مورد میں در حقیقت موازنے، ایک طریقے کا تقابل اور ایک طریقے کا کسر و انکسار کیا ہے؟ وجود میں آتا ہے، ایک طریقے کا
موازنہ اور انکسار انجام دیا جاتا ہے، بدرست مانند مطالبات، اور بالکل ایسے ہی جیسے مطالبات ہو، مولانا قرض دیا ہو، مطالبات آپ مطالبہ کہا جاتا ہے مثلا کہ قرض دینے والا واپس مانگ رہا اس کو مطالبہ کہتے ہیں، اور بدہیہ یعنی آپ کا میں نے لیا ہو تو میں بے دہکار، ایک ہوتا فارسی کے یہ جو لفظ ہیں، ایک طلبکار اور ایک بے دہکار ہونا، ایک مطالبہ کرنے والا اس کو کہا جاتا ہے طلبگار۔ طلبگار یعنی جس کا قرض باقی ہو، بے دہکار جس کے اوپر باقی ہو، جس نے لیا ہو۔ تو یہ گویا ایسے ہی ہے، قرض کا لین دین جیسے ہوتا ہے، قرض میں جیسے ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے قرض ہوتا ہے تو اسی میں کسر کر دیا جاتا ہے، جیسے میں نے دکان کی مثال دی کہ آپ کا مطالبہ تھا میرے اوپر، میں آپ کا دہکار تھا 1000 کا، اور باقی حساب و کتاب دوسری طرف میرے تھے، میں مطالبہ کرنے والا تھا اور آپ بھی دہکار تھے، ٹھیک۔ اب جب محاسبہ کرنے کے لیے آئے تو کیا کیا، اسی میں کسر و انکسار انجام پا گیا، موازنہ کیا گیا کہ بھائی کتنا آپ کو چاہیے، کتنا مجھ کو چاہیے، تو 5 میرا تھا، 2 آپ کا تھا، 5 میں سے مولانا 2 کاٹ کر کے 3 ہم نے آپ سے لے لیا، حساب و کتاب برابر ہوا کہ نہیں ہوا، ہو گیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طریقے سے قرض کے مطالبے میں یا قرض کے لینے میں کسر و انکسار ہوتا ہے، ایک موازنہ ہوتا ہے اور ایک انکسار ہوتا ہے، اسی طریقے سے احباط و تکفیر میں بھی مولانا کیا ہے، ایک تکسیر ہے، ایک انکسار ہے۔ ہنگامے کے انسان نتیجے ان موازنے را میں بیند کہ انسان جب اس موازنے کے نتیجے کو دیکھے گا، جب اس کسر و انکسار کو پوری طریقے سے دیکھے گا تو در حقیقت تمام اعمال نیک و بد خود را دیدے است، تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنے تمام اچھے اور برے اعمال مولانا دیکھ لیے، جو کچھ آپ کا باقی تھا وہ آپ کو مل گیا، جو کچھ میرا باقی تھا وہ مجھے مل گیا، تو مجموع تو در حقیقت وہی ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اس موازنے کے نتیجے کو دیکھیں گے تو حقیقت میں ایسا ہی ہے جیسے آپ نے تمام اپنے اچھے برے اعمال دیکھ لیے۔ ہمیں سخن در مورد عفو کے بارے میں بھی یہی بات کہی جائے گی، توبہ میں بھی یہی بات جاری ہے، کیونکہ آپ یہ کہیں گے کہ بھائی چلو احباط میں مولانا، احباط میں کیا کیا ہے، تکفیر میں اور احباط میں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلو احباط میں انسان نے شرک کر لیا، کفر کر لیا، شرک اور کفر کی وجہ سے اس کے عمل باطل ہو گئے، نیکیاں ختم ہو گئی۔ تکفیر میں کوئی اچھا کام آپ نے کر دیا مولانا تو اس کی وجہ سے آپ کی برائیاں محو ہو گئی، توبہ کی وجہ سے تمام برائیاں آپ کے نام اعمال سے غائب ہو گئی، یہاں تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، بندے نے خالی زبان سے 2-4 کلمات کہے ہیں، مولانا کہہ رہے نہیں، توبے میں بھی یہی بات جاری ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ توبہ اللہ ہر ایک کی تھوڑی قبول کرتا ہے، لیاقت دیکھتا ہے کہ یہ عفو بخشش کے قابل ہے یا نہیں ہے، اس کی توبہ قبول ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، قبولیت توبہ کی لیاقت اس کے اندر ہے یا نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں جب استحقاق سب میں ہے، توبہ میں بھی مولانا استحقاق دیکھے گا خدا، جی ہاں۔ تو یہاں پر بھی گویا آپ، یہ اصل میں ایک پوشیدہ اور ایک ذہن میں اٹھنے والے سوال کا جواب ہے، یہ جو توبہ والی جو بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ احباط و تکفیر میں انسان بہر صورت ایک عمل انجام دیتا ہے، جس عمل کے نتیجے میں دوسرا عمل مولانا یا جس کا ایک خاص نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ احباط میں فرض کر لیں اچھائیاں مٹ جاتی ہیں، تکفیر میں برائیاں مٹ جاتی ہیں،
احباط میں بھی انسان ایک عمل انجام دیتا ہے، کفر و شرک کا راستہ اختیار کر لیتا ہے اور پھر کفران نعمت کرنے لگتا ہے یا فرد کل بت پرستی شروع کر دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے ٹھیک تکفیر میں بھی آ جائے، انسان ایک حسنہ، ایک کار خیر، ایک کار نیک انجام دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ برائیوں کو مٹاتا ہے۔ توبہ میں کیا کرتا ہے؟ توبہ میں تو کچھ کیا نہیں ہے، توبہ میں جب کچھ کیا نہیں ہے تو توبے کے نتیجے میں اس کے گناہ کیوں معاف ہو رہی ہے نا یہ سوال؟ جی کہیں نہیں، توبہ بھی کیا ہے مولانا؟ لیاقت اور شائستگی، اور اس کے علاوہ خود توبہ بھی ایک کار خیر ہے، ایک کار نیک ہے مولانا۔ یہ اس کا جواب ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہی بات اف اور توبہ میں بھی جاری ہے جو بات اوپر والے میں، چرا کہ اف بدون لیاقت و شائستگی صورت نمی گیرد، کیونکہ اف و بخشش یہ بغیر لیاقت اور شائستگی کے انجام نہیں پائے گی، اللہ لیاقت اور شائستگی دیکھے گا۔ وہ توبہ خود نیز یکی از اعمال، توبہ خود مولانا نیک اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ تو یہ مت سوچئے گا کہ بھائی توبہ میں تو توبہ کرنے والے نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو اس کے نام اعمال سے برائیاں محو کیسے ہو گئی، سمجھ رہے ہیں؟ بعضی در انجا جواب دیگری گفتند کی صحیح بے نظر میں میرسد، کہہ رہے کہ بعض مفسرین نے یہاں اس سوال کا دوسرا جواب بھی دیا ہے، لیکن مفسرین نے جو دوسرا جواب دیا ہے اوپر کے بیان کردہ جواب کے علاوہ، وہ جواب ظاہراً صحیح نہیں ہے۔ وَآن ان کی افراد کافر نتیجہ اعمال خوب قدرت در ان دنیا میں بینند، ہمن گونے کی افراد مومن کی فر اعمال بد قدرت در ان جہان میں بینند۔ مولانا کچھ لوگوں نے جواب یہ دیا ہے کہ اچھے اور برے عمل کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ اپنے اچھے عمل کا نتیجہ اسی دنیا میں دیکھیں گے اور برے عمل کا وہاں آخرت میں۔ ہو گیا نا پوری بات؟ آدھا یہاں دکھایا جائے گا، آدھا دو مرحلے میں۔ اور مومن اور اچھے اور نیک لوگوں کو برائی کا نتیجہ اس دنیا میں، اچھائی کا نتیجہ، تو دونوں کا ہو گیا، کافر اور مومن دونوں کو ان کے چھوٹے بڑے اچھے برے عمل دکھائے جائیں گے۔ واقعی ایسا ہے، ہر ایسے کافر کو کہ جو نیکی اور اچھائی کرتا ہے اس دنیا میں، اس کو اس دنیا میں اس کی نیکی کی جزا مل جاتی ہے، یا ہر مومن جو کار بد اس دنیا میں انجام دیتا ہے، کیا اس کو اس دنیا میں اس برائی کی سزا مل جاتی ہے؟ دیکھ کے ہی جاتا ہے دنیا میں۔ جواب سمجھ میں آئے گی نہیں؟ پھر سوال کی بات میں اٹھائیں گے۔ ہاں، تو بعض لوگوں نے یہ جواب دیا ہے کہ بھائی کسی کے نام عمل سے کوئی عمل محو نہیں ہوگا، کسی کے چھوٹے بڑے کام کا اثر اور نتیجہ مولانا نظر انداز نہیں کیا جائے گا، محاسبے میں لایا جائے گا۔ منتہا جو لوگ کافر ہیں، کفر کے ساتھ جو زندگی گزارتے ہیں، ظاہر سی بات اس کے بھی اچھے برے ہوں گے، اچھائی کرے گا تو اس کا نتیجہ یہاں دیکھے گا، برائی کا نتیجہ وہاں، تو اچھائی بھی دیکھ لی، برائی بھی دیکھ لی، ہے نا اس نے؟ جی کچھ محو نہیں ہوا۔ مومن ہے انسان، ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اگر اس سے کوئی برائی ہو جاتی ہے تو وہ اس برائی کا نتیجہ اسی دنیا میں دیکھ لے گا، اور اچھائیوں کا نتیجہ وہ آخرت میں دیکھے گا۔ کافروں کو اچھائی کا صلہ دنیا میں اور برائیوں کی سزا آخرت میں، مومن کی برائیوں کی سزا دنیا میں، کار خیر اور کار نیک کی جزا آخرت میں۔ اب دکھایا جائے گا، سب کو سب دیکھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنے چھوٹے بڑے عمل
या अच्छाई या बुराई को नहीं देखेगा, ये उसका जवाब। लेकिन कह रहे हैं कि ये जवाब सही नहीं है। क्यों जवाब सही नहीं है भाई? एक कलमा जवाब है भाई। आयत कयामत के बारे में है, जाहिर आयत क्या है, कयामत को बयान कर रही है और तुम दुनिया की बात कर रही हो। आयत कयामत के बारे में है और मौलाना जवाब क्या दे रहे हो? दुनिया से दे रहे हो। तो कयामत का जवाब दुनिया से थोड़ी होगा। चले बाहर सूरत ये सवाल रहे, कल इंशाल्लाह देखा जाएगा कि ये जवाब, या चले जल्दी से खत्म कर देते हैं 2 मिनट में। बासी दरिंचा जवाब दीगरी गुफ्तान। बाद मुफस्सरीन ने यहाँ पर एक दूसरा जवाब दिया है कि सही बेनजर नहीं रसद, कि जो सही नहीं है वआन इनके, और उनका जवाब ये है कि अफराद काफिर नतीजे आमाल खूब खुदरा, कि काफिर लोग अपने बुरे आमाल के नतीजे को दर इन दुनिया में बीनन, इस दुनिया में देखेंगे, हम गुने की अफराद मोमिन, बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरीके से मोमिन अफराद की फरे आमाल बद खुदरा, अपने बुरे आमाल की सजा को, कीफर यानी मौलाना सजा को, दर इन जहान में बीनन, इस दुनिया में देखते हैं। वले जाहिर इनस की आयात मोरिद बस मरबूत बेक़यामत, कहने की जाहिर ये है कि जिस आयत की हम तफसीर बयान कर रहे हैं या जिस आयत के बारे में हम बहस कर रहे हैं वो आयत व क़यामत से मरबूत है, न दुनिया। एक बअलावा इन कुल्लियत नदारत, ये कुल्लियत भी नहीं है, हर काफिर को उसके अच्छे अमल की जजा इस दुनिया में नहीं मिलती और हर मोमिन को कारेबत की सजा इस दुनिया में नहीं मिलती, कि हर मोमिन व काफिरी नतीजे आमल श्रद्ध दुनिया बेबीनन, ये कोई कुल्लियत नहीं है कि हर मोमिन और काफिर अपने आमाल का नतीजा दुनिया में देखें, ना नहीं देखें। तो जब ये कुल्लियत नहीं रखता तो फिर हर अमल को देखा कहां? कुछ ही लोग अपने अमल का नतीजा इस दुनिया में देखते हैं। ठीक, चले यहां तक रहने दे, बाकी तीसरे नंबर की जामे तरीन आयात कुरान। चलो।